صحابہ نے آ کے شکایت کی تھی کہ حضور یہ یہودی جو ہے ہمیں چھیڑتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہو ہاں، ہمارا نبی تو ہمیں استنجا لینا بھی سکھاتا ہے، وہ بھی ضروری ہے، طہارت ہے، طہارت کی پر تو تمام عبادات کا دار و مدار ہے۔ تو یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ بات یا وہ عمل مردود ہوگا۔ یہاں ترجمے کی گنجائش یہ ہے کہ وہ شخص مردود ہوگا، یہ بھی ہے، لیکن عام طور پر محتاط انداز میں ترجمہ کیا جاتا ہے فہو مردود، یہ وہ عمل جو ہے مردود ہوگا۔ یہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت، اور دوسری اسی یہی مضمون آتا ہے یہ مسلم کی روایت میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی عمل کیا ایسا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے تو وہ بھی مردود ہے، وہ عمل مردود ہے۔ اب اس کے ضمن میں نے پھر ایک اور حدیث آپ کو سنائی، وہ بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ ہر جمعے کے خطبے میں آپ کو سنتے ہیں۔ اس کے راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حضور خطبے میں فرماتے تھے، یعنی خطبے کے شروع میں حمد و ثنا وہ تو ہر خطبے کے شروع میں ہوتی تھی، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اب اس حمد و ثنا کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، جان لو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، اور تمام معاملات میں بدترین وہ اعمال وہ ہیں جو نئے ایجاد کر دیے جائیں، وکل بدعۃ ضلالہ، اور جان لو کہ ہر نئی ایجاد کردہ شے، ہر نئی ایجاد کردہ دین کا معاملہ وہ گمراہی ہے۔ اور اس حدیث کی ایک روایت جو امام نسائی لائے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ یہ آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں، یہ خطبہ حضور کا اس کا حصہ ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ دو لفظ آئے ہمارے پاس، بدعت اور محدثہ، لفظی معنی کیا ہے؟ یہ جو با دال اور عین کا مادہ ہے یہ آتا ہے کسی چیز کا بالکل اثر نو آغاز کرنا۔ اللہ ہے بدیع السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بغیر کسی شے کے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مارکۃ الآراء کتاب ہے، سب لوگ ان کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ در حقیقت علوم اسلامی کا مجدد وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہے، قرآن مجید کی طرف لوگوں کو اثر نو متوجہ کرنے والے شاہ ولی اللہ دہلوی ہے۔ حدیث کا معاملہ ہندوستان میں انٹروڈیوس کرنے والے اگرچہ ان سے پہلے ایک شخص ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، لیکن جس کا بھی جو خدمت کی ہے شاہ ولی اللہ نے وہ اپنی جگہ ہے۔ ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اسلامی فلسفے کی یہ کتاب ہے چوٹی کی۔ اس کا پہلا باب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال
بنیادی طور پر تین ہیں. جیسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے افعال ہی ہیں، اس اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بنیادی طور پر تین کام: ابداع، خلق اور تدبیر. ابداع کے معنی کیا ہے؟ کائنات کو بغیر کسی شے کے پیدا کرنا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نیہیلو. ایکس نیہیلو، بغیر کسی شے کے کریٹ کرنا، یہ ہے ابداع. خلق کیا ہے؟ کسی شے سے دوسری شے کو بنانا. آگ بنا لی تھی پہلے، پھر جن بنائے اس آگ سے، یہ خلق ہے. مٹی پانی بنایا جا چکا تھا، اس کے بعد اس سے حیوانات بنائے، اس زمین کے اوپر چلنے والے تمام حیوانات بشمول انسان. تو ایک خلق یہ ہے. خلق یہ ہے کہ ایک شے جو پہلے سے موجود تھی اس سے ایک اور شے بنا دینا، یہ خلق ہے. تو یہ خلق جو ہے انسان بھی کرتا ہے. پہلے کوئی چیز نہیں تھی، نئی چیز ایجاد کر لی. اسی لیے قرآن میں آیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. خالقین جمع کا صیغہ آیا. تمام پیدا کرنے والے اور تخلیق کرنے والوں کا بہترین تخلیق کرنے والا اللہ ہے. لیکن بدیع ایک ہی ہے، ذات بدیع، بدیع السماوات والارض. اب اس لفظ سے سمجھ لیجئے بدعت اس کو کہتے ہیں جو دین میں کوئی عبادات کے ضمن میں یا ثواب کے حصول کے لیے کیے جانے والے کاموں میں ایسی شے کا اضافہ کر دیا جائے جو پہلے ثابت نہیں، جو کتاب و سنت میں نہیں. یہ بدعت ہے. اجتہاد بالکل دوسری شے ہے. ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا جو پہلے نہیں تھا، اب آیا، اس میں اب کیا حکم نکالے گا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن و سنت کے محکمات سے، نصوص سے حکم نکالیں اور اس پر انتہائی محنت کریں، جہد سے اجتہاد بنائیں، اپنے اوپر پوری مشقت لیں. یہ اجتہاد. اب مثلا حضور نے فرمایا کہ تصویر بنانا حرام. حضور کے زمانے میں ہاتھ سے بنتی تھی تصویر، کیمرہ نہیں تھا. کیمرہ ایجاد ہوا تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آیا کیمرے کی تصویر کا بھی وہی حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہو گیا. اجتہادات کے اندر تو اختلاف ممکن ہے. چنانچہ بہت سے لوگوں کی اور عالم عرب کے علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ کیمرے کی تصویر پر اس کی حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا. علماء ہند جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ اس پر متفق ہے کہ اس پر بھی اطلاق ہوگا، یہ بھی حرام ہے. البتہ کسی سماجی ضرورت کے تحت جو ہے تصویریں کھینچنا جائز ہے. مجرموں کی شناخت کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، ویزا کے لیے وغیرہ وغیرہ، میڈیکل کی تعلیم کے لیے خاص طور پر بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی اجتہاد کی. تو اجتہاد جو ہے وہ اور ہے. اسی طریقے سے سائنٹیفک ترقی ہوئی. حضور کے زمانے میں اونٹ پر چلتے تھے، گھوڑے پر چلتے تھے، گدھے پر سوار ہوتے تھے، اور تو کوئی سواری نہیں تھی. نہ سائیکل تھی، نہ موٹر سائیکل تھی، نہ کار تھی، نہ بس تھی، نہ ہوائی جہاز تھی، کچھ بھی نہیں تھی. اب یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے، یہ بدعت نہیں ہے. بعض لوگ بحثا بحثی میں اچھا جی یہ بھی تو پھر اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بدعت ہے تو یہ بھی تو بدعت ہے، پھر کیوں نہیں تم اونٹوں پر سوار؟ نہیں، اس کا سوال نہیں ہے. یہ چیز جو ہے یہ کوئی عبادت کا حصہ نہیں ہے. اس پر کا کام جو ہے وہ نیکی، اس پر ثواب کا حصول، ثواب کا حصول ہے اس مقصد پہ جس کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں. اگر آپ دین کی تبلیغ کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، چاہے آپ نے ہوائی جہاز پر سفر کیا ہو، ریل پر کیا ہو، کار پر کیا ہو، کسی پر کیا ہو، اس مقصد پر ہوگا معاملہ. اور چاہے آپ اونٹ پر بیٹھ کے چلیں اور برائی کی تبلیغ کریں تو آپ پکڑے جائیں گے. تو جو چیزیں ہیں سائنٹیفک انوینشنز، ان کا معاملہ بھی اس سے خارج، اور اجتہاد کا معاملہ بھی اس سے خارج. اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ جو عبادات کے نظام میں اور خالصتاً ثواب اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کے لیے کوئی کام ایسا ایجاد کیا جائے
جس کا کوئی سراغ جو ہے کتاب و سنت میں نہ ہو وہ بدعت ہوگی۔